بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 108 سے درس کا آغاز ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ مرد اور عورت جو حج کی سعادتوں سے مالا مال ہونے کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مبارکبادی کے قابل وہ بھی حضرات ہیں جو اللہ پاک کے عظیم فریضے یعنی قربانی کی ادائیگی کے لیے خدا کی طرف سے توفیق خیر پائی۔ دعا ہے مولا دونوں عبادتوں کو قبول فرمائے، ہم سب کو بھی حرمین کی زیارتوں سے مالا مال فرمائے۔ سوال بڑا اچھا ہے، اس لیے میں آخری میں اس کا جواب بھی دوں گا اور کچھ مسائل وغیرہ بھی جو ضرورت کے تحت ہے قربانی کے حوالے سے بتاؤں گا۔ درس کی کنٹینیوٹی کے حوالے سے اللہ سبحانہ فرماتا ہے ام تريدون ان تسألوا رسولکم، یہودیوں سے خطاب فرما رہا ہے۔ اچھا نہیں، ایک چیپٹر آیت نمبر 107 کا آخری حصہ باقی رہ گیا تھا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اس کے بعد تھا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور سنو تمہارے لیے اللہ کے مد مقابل اللہ کے علاوہ من ولی نہ کوئی ولی ہے ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ یہ دو لفظ جو ہے جس طرح ابن تیمیہ کے حوالے سے گزشتہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہ پاک آپ کے ہم سب کے عقیدے میں نکھار اور حسن ہمیشہ کے لیے لائے اور اس پر قائم رکھے۔ آج بھی ایک عقیدے عظیم الشان ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں اور کوئی مددگار نہیں۔ آپ اس لفظ پر غور کریں، ولی اور نصیر دو لفظ ہے یہاں پہ۔ اس سے پہلے کہ ہم نصیر پر کچھ بحث کریں، ولی کی بھی نفی کی جا رہی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے۔ لیکن آپ ذرا توجہ سے بتائیے، کیا واقعی اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں؟ کوئی اللہ کے علاوہ اللہ نہ ہو یہ بات سمجھ میں آ سکتی، لیکن ولی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے اللہ کو، تھوڑا آگے بڑھ جائیے آپ لوگ، دوسرے اللہ کو یا کئی معبود کو ماننا یہ شرک ہے، لیکن اللہ کے علاوہ ولی بھی نہیں مانے، یہ کیسا تصور ہے؟ لیکن قرآن پاک نے آیت نمبر 107 میں فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں۔ ارے مطلب اللہ ہی ولی ہے، تو پھر ولی اللہ کا تصور کیا ہے؟ اولیاء اللہ کا تصور کیا ہے؟ قرآن پاک ہی میں اللہ پاک نے کہا میرے ولی، تو اگر وہی ولی ہے تو یہ میرے ولی کا مطلب کیا؟ میں ولی ہونا نا۔ قرآن پاک میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف، اولیاء یہ پلورل کا صیغہ، جمع کا صیغہ ہے، اولیاء اللہ کے علاوہ، تو اس خود لفظ بتا رہا ہے، اس سنٹینس بتا رہا ہے کہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا اولیاء یہاں پہ، اللہ کے علاوہ ہی ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں جو اتنی تمہید کر رہا ہوں یا اس کی تفصیل جو کر رہا ہوں، وہ ایک عظیم تصور کی طرف ذہن دے رہا ہوں کہ جو لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ کوئی بھی مددگار نہیں، کوئی بھی مطلب یہ کہ غوث نہیں بن سکتا، قطب نہیں بن سکتا، سب مدد اللہ سے ہونی چاہیے، یہ ساری جو باتیں آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے دماغ خراب ہوگا۔ دماغ اگر خراب نہیں ہوگا تو ٹینشن تو ضرور آئے گا۔ یہ کیسی بات ہے؟ اب جیسے ایک چھوٹی سی بات کل ہی میں نے یوٹیوب پر دیکھا
غوث کا معنی ہوتا ہے فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا، مدد کرنے والا، اور اعظم مانے بہت بڑا مددگار، تو غوث اعظم یہ تو اللہ پاک ہے، ایسا بول کر کے نکل گیا۔ اور اس کی دلیل میں یہی آیت، یہ آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 107 پیش کرتے ہیں کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں، کوئی ولی نہیں۔ یہ کیا ہمارے گھٹنا پوٹے سر ہو رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ اب یہاں پر جو ہے یہی سمجھنا ہے آپ کو، اور ہمارے درس کی روحانیت کو سمجھیے کہ ہم ایگزیکٹ الفاظ کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو کلام الہی ہے۔ کلام الہی ٹرانسلیشن کا نام نہیں ہے، کلام الہی پورے قرآن کے ایک ایک الفابیٹ، ایک ایک حرف کا نام ہے۔ اس لیے اس کو آپ دیکھیے اللہ پاک کیا فرما رہا، تمہارے لیے۔ تو اب یہ پہلے دیکھنا ہے کہ تمہارے سے مراد کون ہے، کس کو اللہ پاک کہہ رہا ہے، تمہارے سے کون مراد ہے، یہ پہلا دیکھنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے علاوہ، اس میں بھی دیکھنا کہ اللہ کے علاوہ کس کو کہہ رہا ہے اللہ۔ یہ دو چیز خاص طور سے آیت میں قابل غور ہے کہ تمہارے لیے کو دیکھنا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی ملکیت اور بادشاہت حقیقی کے قائل نہیں ہے، اللہ پاک اس کو فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے، یعنی اگر تم نے آسمان و زمین کا بادشاہ، جیسے کہ گزشتہ درس میں آپ نے دیکھا، آسمان و زمین کا حقیقی بادشاہ اگر تم نے اللہ کو نہیں مانا تو یاد رکھنا اب کسی اور کو تم مانو گے تو وہ تمہارا مددگار اور تمہارا ولی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں تم نے اس کو مانا۔ تو یہاں پر تمہارے سے مراد مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے، ہندو ہیں، بت پرست ہیں، مشرک ہیں، جو اللہ کی بادشاہت حقیقی کو تسلیم نہ کرتا ہو، جو توحید پرست نہ ہو۔ تو اب توحید پرستوں کے سامنے یہ بولا جا رہا ہے کہ غوث کوئی نہیں ہو سکتا، تو کوئی نہیں ہو سکتا، مددگار کوئی نہیں ہو سکتا، جو مانے وہ مشرک ہے۔ ارے اللہ کے نیک بندے، آپ ذرا آیت کریمہ کا جو ایگزیکٹ ایکسپلین کر رہے ہو دیکھو الفاظ کیا ہیں اس میں، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، وا مانے اور، ما مانے نہیں، لکم مانے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من ولی کوئی ولی نہیں، ولا نصیر اور کوئی مددگار نہیں۔ یہ ایک دم لفظ کا ترجمہ ہو، جس میں دو بات تو قابل غور تھی۔ وہ پہلی بات یہ کہ تمہارے لیے سے کون مراد، دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کے علاوہ۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ سب سے بڑی آتھینٹک تفسیر عربی میں ہے تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس جو صحابی ابن صحابی ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے حضرت عباس چچا ہیں اور بیٹے عبداللہ۔ یہ اتنی اچھی تفسیر ہے کہ نبی نے خود ان کی تفسیر پڑھنے کہا ہے اور ان کی تفسیر لینے کہا ہے، قرآن ان سے سیکھو ایسا فرمایا آپ نے۔ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کا نام تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس، نیٹ پر اگر یہ لفظ مانیں گی عبداللہ ابن عباس کی تفسیر تو یہ آ جائے گی۔ عربی میں وہ فرماتے کہ من دون اللہ سے مراد اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن مطلب طاغوت ہیں۔ آپ یہ آیت الکرسی کے بعد جو لا اکراہ فی الدین ایک آیت پڑھتے ہیں نا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، دیکھا آپ نے؟ تو طاغوت شیطان، سرکش، سرگنا کو بولتے ہیں، شیطان کو بولتے ہیں طاغوت، اس کی جماعت طواغیت۔ تو طاغوت اور بت پرست مراد ہیں، اللہ کے اپوزیشن مراد ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ جب من دون اللہ سے مراد اللہ کے اپوزیشن ہے، مد مقابل ہے، مخالف ہے، دشمن ہے، تو اب یہیں سے طے ہو گیا کہ غوث پاک اللہ کے دشمن نہیں ہیں، ابو بکر صدیق سے لے کر صحابہ کی پوری جماعت اللہ کے دشمن نہیں ہے، تابعین بزرگان دین کی جماعت اللہ کے دشمن نہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ دشمن اسے بولتے ہیں جو اللہ کے مقابل اور اپوز کھڑا ہو، اس کے مد مقابل کھڑا ہو، لیکن یہ مد مقابل نہیں بلکہ انہی کی تعریف کرتے کھڑے ہیں اور اسی کی بالکل توحید میں اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں۔ تو ان کو ولایت، ان کو محبوبیت، ان کو قربیت اور ان کو بزرگی، ان کو سرخروئی، یہ سب حاصل ہوئی ہے۔ ان کو توحید کا مطلب علمبردار ہونا حاصل نہیں ہوا، ایک دم یہ ہو گئے الوہ بن گئے، الہ بن گئے، ایسا نہیں۔ تو اب یہاں پر اس آیت کریمہ سے جو لوگ غوث، ابدال، مددگار، فریاد رس، مشکل کشا، علی کی مددگاری، یہ ساری چیزوں کا رد کرتے ہیں، وہ نہایت ہی بالکل شریعت سے دور ہے، روح شریعت سے دور ہے، الفاظ شریعت سے دور ہے، حقیقت شریعت سے دور ہے۔ کیونکہ جس آیت کریمہ کو وہ بیس بناتے ہیں کہ مشکل کشا صرف اللہ ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ وہ آیت کریمہ میں غیر اللہ سے مراد شیطان ہے، بت پرست ہے، مشرک ہے، موحد مومن نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات دنیا کی ساری یونیورسٹیوں نے طے کیا ہے کہ غوث پاک کو ولایت، نصرت، مدد کے اعتبار سے تو نفی کی گئی ہے، لیکن ان کے ایمان پر آج تک ریمارک نہیں آیا۔
کسی نے بھی ان کے ایمان اور ان کی توحید پر ریمارک نہیں لایا کہ یہ توحید پرست نہیں تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اس آیت کو غوث پر تو فٹ ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ موحد مسلمان ہیں، وہ توحید پرست ہیں. اور جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان پر کفر کا تو فتویٰ ہی نہیں لگتا، ان کی مدد نہیں لینا یہ فتویٰ لگ سکتا. اور اس آیت کو اب بیس بنانا کتنی بڑی جہالت ہے. آپ سمجھ رہی ہوں گی لاجک اب، کہ اولیاء اللہ کو ان کی مدد، ان کی نصرت، ان کی مشکل کشائی، ان کی غوثیت کے اعتبار سے ان کی ذات پر ریمارک کرنا اور ان کی ذات پر حملہ کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے. قرآن کو وہ بھی بیس بنا کر کے، آیت کو بیس بنا کر نہیں. یاد رکھیے سورہ تحریم کی آیت کو آپ دیکھیں، سورہ تحریم پارہ نمبر 28 میں اللہ سبحانہ صاف فرماتا ہے، حضرت مطلب دو ازواج مطہرات کے حوالے سے، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ غالباً دو کے حوالے سے فرماتا ہے کہ ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاؤ گی تب تو ٹھیک ہے، اور اگر نبی میرے حبیب پر پریشر ڈالو گی تو سنو، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر پریشر ڈالو گی، آیت نمبر 4 میں دیکھیے، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور حضور پر پریشر، میرے حبیب پر پریشر ڈالو گی تو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو سنو اس کا مددگار اللہ ہے، وہ جبریل، اور اس کا مددگار جبریل ہے، وصالح المؤمنین، اور اس کے مددگار نیک مومن یعنی اولیاء اللہ ہیں. اب آپ اور آگے والملائکۃ، اور رسول کے، میرے حبیب کے مددگار فرشتے ہیں. اب آپ یہاں پر بتائیے، اگر اللہ ہی صرف مددگار ہے تو یہاں پر جبریل کا تذکرہ کیوں ہے؟ صالح المومنین کا تذکرہ کیوں ہے؟ فرشتے کا تذکرہ کیوں ہے؟ یہ سب مخلوق ہے نا، یہ سب اللہ تو نہیں ہے. پارہ نمبر 6 میں بھی آپ دیکھیں سورہ مائدہ میں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ بھی مددگار ہے، رسول بھی مددگار ہے، اور ایمان والے جو نماز اور متقی پرہیزگار ہیں وہ بھی مددگار ہیں. دیکھا آپ نے؟ تو آیت کریمہ کے ایک ٹکڑے کو لے کر کے سلطان الاولیاء خصوصاً غوث اعظم ان کو نہیں کہنا چاہیے، ان پر ریمارک کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے. آپ اس کو محسوس کیجئے گا اور یہ آیت کریمہ کے صحیح ترجمے کو آپ دیکھیے گا. میں نے آیت سے ہی آیت کی تفسیر بتائی آپ کو، کہ ایک جگہ جب کہہ رہا تمہارے لیے کوئی ولی نہیں ہے، دوسری جگہ کہہ رہا کہ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، مومن ہے، صالح مومن ہے، اور جبرائیل ہے، فرشتے ہیں، اور یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نہیں ہے کوئی بھی. تو معلوم کیا ہوا آپ کو کہ اللہ کے محبوب بندے جو مخلوق میں شامل ہیں وہ بھی مددگار ہیں، یہ معلوم ہو. اب ان کے اسٹیٹس کے حساب سے ہم نبی کی طرح آج کے غوث کو ہم نہیں مانتے ہیں کہ ایسے مددگار ہیں، اسی طرح علی کو یوسفین کی طرح نہیں مانتے. ان کا اسٹیٹس ان کے حساب سے. ایک دم بات سمجھ گئے ہوں گے آپ. تو کہنا یہ ہے کہ سنٹینس میں الجھانا نہیں چاہیے اور آپ کو بھی الجھنا نہیں چاہیے. تو یہ بات خاص قابل غور رہ گئی تھی. تو ایک تو یہ کہ ولی اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں، یہ آیت کریمہ شیطان کے لیے، مطلب یہ کہ شیطان کی رد کے لیے ہے، شیطان کے لیے نہیں، شیطان کی رد کے لیے ہے کہ اے شیطان کے پجاریوں تمہارا کوئی ولی نہیں ہے، ولی تو ایمان والوں کا ہے. اے شیطان کے پجاریوں تمہارا کوئی مددگار نہیں، مددگار تو اللہ نے اپنے محبوب پر ایمان لانے والوں کو لیے رکھا ہے. وہ نبی کی شکل میں ہو، جبرائیل کی شکل میں ہو، فرشتوں کی شکل میں ہو. تو یہ آیت کریمہ خاص طور سے دھیان میں رکھیے گا. آگے ہے اللہ سبحانہ آیت نمبر 108 میں فرماتا ہے ام تريدون ان تسألوا رسولکم، یہ بتائیے صحابہ کرام کس ذات کو کہتے ہیں. اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو ایک دم تھوڑی دیر کے لیے محسوس کیے. صحابہ بولے تو حضور کو ایمان کی حالت میں محبت سے دیکھا ہو، فارمیلٹی کے لیے دیکھا ہو نہیں، ایمان کی حالت میں محبت سے دیکھا ہو. کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان کی حالت میں دیکھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب پڑھ رہے تھے. قرآن کہتا ہے نا پارہ نمبر 1 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ ایمان کی حالت میں تو دیکھ رہے تھے نا محمد نبی کو. نہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ محبت کی اور عداوت کی ساری دیواروں کو ختم کر کے نبی کو دیکھ رہا ہو. اسی لیے حضور کے بعد وہ صحابہ کرام جو محبت سے ایمان کی حالت میں دیکھے، اللہ پاک نے ان کے ایمان پر کنٹینیوٹی کی دستخط فرما دی اور ان کو موت بالخیر کا پروانہ عطا فرمائے. آپ لوگ تو دعا کرتے ہیں خاتمہ بالخیر، لیکن اللہ پاک نے مہر لگا دی ان کی زندگی ہی میں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کیا کہنا. تو کہنا یہ ہے کہ ایمان یہ نام والے نہیں، حضور کو جو ایمان کی حالت میں محبت سے دیکھا ہو اس کو صحابہ کہتے ہیں، اس جماعت کو صحابہ کہتے ہیں. اور صحابہ کرام کی عظمتوں اور ان کے ادب و احترام مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے ایمان اور ان کے خاتمہ بالخیر پر مہر ثبت فرمائی، اس پر ایک دم اسٹمپ لگا دی. اب آپ غور کیجئے
اب جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ایسے صحابہ کرام جو حضور کی محبت کی وجہ سے اتنی عظمت پائے ہوں، کیا وہ صحابہ کبھی بھی نبی پر آبجیکشن کرتے ہوں گے؟ آبجیکشن اور اعتراض تو محبوب اور محب کے درمیان ہوتا ہی نہیں ہے۔ محبت ایسا رشتہ ہے جو ساری محبت کے اپوز پہلو کو رد کر دیتا، تو اعتراض کا تو کوئی پہلو نہیں، آبجیکشن کا کوئی پہلو نہیں۔ تو اب جو درس دینے جا رہا ہوں آیت نمبر 108 میں اللہ پاک فرماتا ہے ام تریدون ان تسألوا، یہ پیچھے کی آیت بھی آپ سمجھ جائیے گا جو میں نے غوث اور عبدال کے حوالے سے کی۔ کیا تم اس بات کو چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ایسا سوال کرو جیسے موسیٰ سے سوال کیا گیا من قبلو، پہلے یعنی حضور کی بعثت سے پہلے موسیٰ سے سوال کیا گیا تھا؟ آپ پیچھے پڑھے ہیں کیا اے موسیٰ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی ماتھے کی آنکھ سے جب تک نہیں دیکھ لیتے ہم ایمان نہیں لاتے؟ پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ۔ ہمارے کو ماتھے کی آنکھ سے ایک دم آنکھ سے دیکھنا، خواب میں بھی نہیں، ماتھے کی آنکھ سے دیکھنا تب ایمان لاتے۔ تو اللہ پاک اب سامنے والے حضور کے سامنے والے اب کون لوگ ہوں گے آپ سمجھ سکتی ہیں۔ کیا تم لوگ بھی ایسے ہی چاہتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تم کو بھی ایسے ہی موقع دوں کہ تم بھی نبی سے ایسے سوال کرو جیسے موسیٰ سے سوال کیا گیا؟ سنو اب آگے پڑھا، ایک دم لطیف نقطہ ہے، ذرا سے اس کو کیچ کیجیے گا۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو کفر کو ایمان کے بدلے میں بدلے گا۔ میں تھوڑی دیر کیوں خاموش ہوں، توجہ دیجیے گا۔ اوپر میں کیا ہے؟ نبی سے آبجیکشن کرنا، نبی سے سوال کرنا، ایسے جیسے موسیٰ سے سوال کرتی ان کی قوم، ماتھے کی آنکھ سے دکھاؤ تب ہم لائیں گے۔ تو ایسا بھی اگر سوال مصطفیٰ سے کرے تو اللہ پاک فرما رہا جو ایمان کے بدلے میں کفر کو لے گا، مطلب کیا ہوا؟ نبی کے لیے، نبی کی ذات سے، نبی کے سامنے، نبی کے حوالے سے آبجیکشن اور اعتراض اور سوال کرنا یہ بے ایمانی ہے۔ ایک نقطہ سمجھیے اس کو۔ اللہ پاک آگے فرماتا ہے جو کفر کو ایمان کے بدلے میں لے گا، جو ایمان کے بدلے میں کفر لے گا، تو اللہ فرماتا فقد ضل سواء السبیل، وہی سیدھی راہ میں گمراہ ہوگا، وہی سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم پر نہیں ہوگا، سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ کیا اس آیت کریمہ سے آپ ہم لوگ سمجھے کہ اللہ پاک کے بندیوں، اللہ کے رسول کو رسپیکٹ، عزت، محبت، عظمت، احترام ہی کی آنکھ سے دیکھنا، آبجیکشن کی آنکھ سے دیکھنا یہ بے ایمانی ہے اور کفر ہے اور صراط مستقیم سے بھٹکنا۔ تو اوپر میں اب ایک نقطہ بتا دوں آپ کو کہ اللہ پاک نے کہا تمہارا کوئی مددگار نہیں، تمہارا کوئی ولی نہیں، اس سے اب طے ہو گیا کہ اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ یہ محمد تیری مدد بھی کریں اور محمد تیری دوستی بھی، تیرے ولی بھی بنے، تو سنو آبجیکشن مت کرنا، اعتراض مت کرنا، آنکھ بند کر کے ان کو مان لو۔ یہ مطلب ہوا آپ دونوں آیت کا اب مطلب یہ ہوا اوپر سے، کیونکہ یہی محمد ہے جو کہہ رہے ہیں الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، سنو آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کو ہے، اسی اللہ کی عبادت کرو۔ تو جو میرا حبیب میرا انٹروڈکشن اس طرح کرا رہا ہے، سنو اگر تم اس سے امید رکھتے ہو کہ یہ تمہارا ولی بنے، دوست بنے، رواداری کی امید رکھتے ہو، قوت، بھائی چارگی، ساری چیزوں کی امید رکھتے ہو، مدد کی امید رکھتے ہو، تو ان کو مان لو اور موسیٰ کی طرح آبجیکشن مت کرو۔ یہ موسیٰ کی طرح، موسیٰ کی قوم کی طرح آبجیکشن مت کرو، ورنہ کیا ہے؟ فقد ضل سواء السبیل، گمراہ ہو جاؤ گے، سیدھی راہ بھٹک جاؤ گے۔ تو جو لوگ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت، ان کی نبوت، ان کی نصرت، ان کے عون، ان کی مددگاری، ان کی سفارش، ان کی فریاد رسی، ان کی بے کسی کی کسی، ان کی بے بسی کی بسی، ان پر آبجیکشن کرتے ہیں، وہ سمجھ جائیں کہ وہ صراط مستقیم پر نہیں، وہ صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے۔ دعا ہے پروردگار عالم جو مائیں یا جو بہنیں، جو بھائی اس میں بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ پاک انہیں صراط مستقیم عطا فرمائے اور نبی سے محبت عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت اور ان کی نصرت کو تسلیم کرنے والا انسان بنائے اور محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کو بھی محبوبیت کا تصور عطا فرمائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 109 میں، یہ آیت ضرور سنیے گا، وَتَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سارے اہل کتاب بولے تو اللہ کی کتاب پر ایمان لانے والے، وہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جن کو یہودیاں بولتے، اور یہ یہودیاں آج کل یہ غلط ہو گئے ہیں یہ لفظ، ورنہ یہودا جو ہے حضرت یعقوب کی اولاد میں سے، یہودا اچھے نام ہے، یہودی ان کی طرف یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا نام جو ہے اسرائیل تھا، یعقوب کی اولاد کو میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ تو من اہل الکتاب سے مراد اہل کتاب ہم بھی ہیں الحمدللہ، کتاب آسمانی پر ایمان لانے والوں میں سے ہم بھی ہیں، یعنی قرآن پر ہم ایمان لائے،
تو حقیقت میں ابھی اہل کتاب اگر دیکھیں تو ہم ہیں، لیکن یہاں اہل کتاب جب قرآن میں کسی کو بولا جاتا تو وہ اہل توریت مراد ہوتے ہیں یا اہل انجیل مراد ہوتے ہیں، یعنی عیسائی یا نصرانی یہودی۔ تو اللہ پاک فرماتا ود کثیر من اہل کتاب، آپ دیکھیے واہ سبحان اللہ، توجہ سننا مان، ود کثیر من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے اکثر، واہ کیا قدرت الہ ہے، نظر قدرت خدا کو دیکھیے آپ، اہل کتاب میں سے اکثر، میجارٹی یعنی کل نہیں، آج بھی آپ الحمدللہ بہت ساری ہسٹری آپ دیکھیں یہودیوں کی تو عبداللہ ابن سلام سر فہرست نظر آتے ہیں، یہ یہودیوں میں سے تھے۔ تو اللہ پاک اگر مطلق یہودیوں کا رد کرتا تو یہ بولتے نا اللہ سے، اللہ میں بھی تو اسی قبیلے سے ہوں مگر میں تو مصطفیٰ کا محبوب ہوں، مصطفیٰ پر ایمان لایا، تو اللہ پاک کبھی بھی عدل کے خلاف کوئی آیت نازل نہیں کیا ہے، سبحان اللہ۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں کہ لو يردونکم، کہ تم جو ہے پلٹ جاؤ، من بعد ایمانکم، مصطفیٰ کو فالو کرنے کے بعد۔ ارے باپ رے، یعنی ان کی جو سازش ہے وہ کنٹینیو یہی سازش ہے یہودیوں کی کہ وہ تم مصطفیٰ سے دور ہو جاؤ۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، مجھے شعر یاد نہیں ہے، کہ اگر تم مسلمان پر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی محبت سے انہیں دور کر دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محبت کو دین حق کی شرط اول بتایا انہوں نے، محبت کو، کیونکہ ایمان پڑھنے والے تو نبی کے زمانے میں تھے جب، تو ان کو ریجیکٹ کر دیا گا، پڑھنے والے نہیں ہونا، محبت میں بڑھنے والے ہونا، پروان چڑھنے والے ہونا، محبت میں کنٹینیو اور دائمی تصور رکھنے والے ہونا۔ تو اہل کتاب اکثر یہ چاہتے ہیں کہ لو یردونکم، اے ماؤں، اے بہنوں، اے مردوں، اے عورتوں، کیا ہے چاہتے ہیں کہ تم پلٹ جاؤ من بعد ایمانکم، نبی پر ایمان لانے کے بعد، نبی سے محبت کرنے کے بعد۔ کیوں چاہتے ہیں؟ کفارن، کفر کرنے کے اعتبار سے، سرکشی کرنے کے اعتبار سے، حسدم من عند انفسہم، اور خود میں حسد کرتے ہوئے، ارے یہ کیا ہو گیا، یعقوب کی اور اسحاق کی نسلوں میں سے نہ آ کر کے اسماعیل کی نسلوں میں آ گئے، یہ سب حسد ہے۔ حسد کا ایک تصور مطلب آسان انداز میں سمجھا دوں، آپ اپنی بیٹی کی شادی فلاں سے کرنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں آپ کی بیٹی سے نہیں کر کے دوسرے سے کر دیے، ارے اب دیکھو ان کے خلاف اب شروع کر دیے، حسد اس کو بولتے ہیں کہ آپ اپنی خواہش کے مطابق کوئی چیز آپ کو حاصل نہ ہو اور شریعت کے خلاف وہ چیز آپ خواہش کریں، اور پھر جب دوسرے کو حاصل ہو جائے تو اب دن بھر ان کو بد دعا دے لیتے بیٹھے۔ حسد سب سے پہلا گناہ ہے، اسی لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں شرک سب سے پہلا گناہ نہیں ہے ماں، حسد سب سے پہلا گناہ ہے۔ جناب قابیل نے حابیل کے شادیوں کے حوالے سے حسد کیا تھا، اقلیمہ حضرت حابیل کی بیوی بننے والی تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، میں اس طرف نہیں جانا چاہتی، وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن حسد میں جناب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، نہیں ان کو حاصل ہوا میرے کو حاصل نہیں، قتل کر دیا۔ دیکھا آپ، تو حسد سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان پر اور جو زمین پر بھی سب سے پہلا ہی گناہ ہے، زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ ہے، تو آسمان و زمین کا پہلا گناہ حسد ہے۔ تو کفار بھی، یہودیاں بھی، دشمنان اسلام بھی، نبی کے خلاف تصور رکھنے والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم نبی سے دور ہو جاؤ، کیا لے کے بیٹھے جی، ہر سال وج کر لیتے بیٹھے، کیا لے کے بیٹھے، ایسا اس طرح سے فکر رکھو، اوپر سمجھ چکے آپ کہ آبجیکشن کا پہلو ہی نہیں ہونا چاہیے محبت میں، تو لیکن یہ چاہتے ہیں کہ تم نبی پر آبجیکشن کرو، سوال کرو، اعتراض کرو، حسدم من عند انفسہم، ان کے نفس کے اندر ہے یہ بات، ارے باپ رے، تو ان کی سازش ہے، طریقے بدلتے چولے بدلتے ہیں، شکلیں بدلتے ہیں، صرف شکلیں بدل کر کے، کبھی تو کہیں گے کہ یہ ذبح مت کرو، کبھی کہیں گے وہ قربانی مت کرو، کبھی کہیں گے یہ کہو، یہ سب یہودی چال ہے ماں، میں یہ نہیں کہتا کہ اس طرف جاؤ، اللہ پاک نے جو آپ کو میسر دیا ہے آپ اس کو کرو، لیکن آپ اس بات کو سمجھو جو میں کہنے گیا اور کہنے چاہ رہا تھا، سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ تو اے حبیب کی وفاداریوں میں جینے والیوں سنو، اللہ پاک فرماتا ہے کہ حق تم پر واضح ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، لہٰذا اب یہ آ چکے ہیں ذات مظہر خدا، مظہر ذات خدا، مظہر صفات خدا، خدا کی ذات بھی اگر تمہیں محسوس کرنا ہو، محسوس تو کر ہی نہیں سکتے، تو ذات خدا کو ڈائریکٹ محسوس مت کرو، مصطفیٰ کی محبت میں محسوس کرو، اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ صفات خدا کو بھی محسوس کرنا ہو تو دونوں کا مظہر اتم، کامل مظہر اور کامل آئینہ بنا کر ہم نے محمد کی شکل میں تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔
اس لیے یہ حق واضح ہونے کے بعد اب تم ان کے اپوز مت تصور رکھو، مت خیال رکھو۔ لیکن اگر ایسا کوئی کرتا ہے تب بھی دیکھیں صحابہ کرام کی پوزیشن سمجھو اور اپنی بھی پوزیشن سمجھو۔ فاعفو، اے صحابہ کرام کی جماعتو، اگر کوئی ایسا کر بیٹھے اور وہ پھر معافی مانگے تو فاعفو، معاف کر دو نا، کیا کہنا۔ واسفحوا، درگزر کر دو نا، حتی یاتی اللہ بامرہ، تم درگزر کرو، ہم تمہیں محبوبیت عطا کریں گے، اور ان کو اگر وہ نہیں مانیں گے درگزری کو تو حتی یاتی اللہ بامرہ، میرا عذاب ان کے پاس آ جائے گا۔ باپ رے باپ، میرا عذاب آ جائے گا۔ تو جلن اور حسد یہ ایسی بدصورت مطلب یہ کہ وبا ہے جو یہودیوں کی پیداوار ہے، اس لیے اس کو کبھی بھی اپنے دل میں دماغ میں کبھی بھی نہ رکھنا۔ اللہ پاک آگے فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ پورے آیت نمبر 109 پورے درس کا خلاصہ آج یہ نکلا کہ اللہ پاک جو ہے، اللہ پاک اپنے دشمنوں کے لیے، دشمن جو شیطان طاغوت کی شکل میں ہے، ان کو ماننے والوں کے لیے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان کا کوئی ولی نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ لیکن جب اللہ کہ محبوب بندے کو یعنی خصوصاً سید الانبیاء رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مانتا ہے تو اللہ پاک کئی مددگار ان کے سامنے رکھ دیتا، فرشتوں کی شکل میں، جبریل کی شکل میں، اولیاء اللہ کی شکل میں۔ ایک پہلا، اور دوسرا تصور یہ کہ نبی پاک کو صرف محبت کے آئینے میں ماننا ہے، نبی پاک کو صرف محبت ہی کے آئینے میں ماننا ہے، عداوت کی ساری دیواروں کو ختم کر کے سننا بھی نہیں، دیکھنا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہودیوں کی چال میں گویا آپ پھنس چکی ہیں، یہودیوں کی سازش میں آپ پھنس چکی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو اس تصور سے دور فرمائے اور نبی کی محبت کا تصور